جب ہم قرآن کے اندر لفظ رب کو سنتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو مربی ہوتا ہے، جو نرچرر ہوتا ہے، جو پالنے والا ہوتا ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بڑا اچھا کیا جاتا ہے، پالنے والا، جو نرش کرتا ہے، جو ایک چھوٹی سی مخلوق کو بڑا کرتا ہے اور پھر تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو ابتدا بھی جو ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے، اور جو انتہا ہے وہ بھی انسان کی اللہ تک ہی ہوتی ہے۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ہی ملکیت ہے، اللہ ہی کی اونرشپ میں ہے من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کہتا ہے میری ملکیت ہے۔ اللہ جب لفظ استعمال کرتا ہے نا، میں رب ہوں تمہارا، جو پالتا ہے نا، تو پالنے کے اندر ہی اللہ کی صفت رحمت جو ہے وہ ساتھ ہوتی ہے۔ آپ اس کی مثال لیں، ایک انسان گارڈنر ہے، مالی ہے، آپ دیکھیں وہ ایک باغیچے کی، ایک پلانٹ کی کتنی پیاری طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہے، کس طریقے سے اس کا خیال کرتا ہے، اس کی کھدائی کرتا ہے، اس کے اندر کھاد ڈالتا ہے، اس کو کوئی یوریا دینا ہے یوریا دیتا ہے، اس کو کوئی پیسٹیسائڈ دینا ہے، کوئی اسپرے کرنا ہے اس کو اسپرے کرتا ہے، اس کو دھوپ زیادہ دینی ہے اس کو دھوپ زیادہ دلواتا ہے، اس کو دھوپ کم دینی ہوتی ہے اس کو دھوپ کم، اسے کہتے ہیں پالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے ساتھ، بلانے کے ساتھ، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ رب۔